अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात 11वीं के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम उर्दू निसाब से हिस्से नज़म देख रहे थे जिसमें हमने तलवार का पानी, जो कि आरज़ू लखनवी की एक मशहूर नज़म बल्कि सिनफ़ी एतबार से मरसिया है, जिसका हमने निस्फ़ हिस्सा देख चुके हैं। हम ये देख रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर पानी को लेकर के तमाम लोग परेशान थे, ख़ासकर अहल व अयाल वाले हज़रत इमाम रज़ी अल्लाह ताला के। हमने देखा था कि हज़रत सकीना की प्यास की शिद्दत, प्यास की तरफ की ताप न लाते हुए हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला दरियाए फ़िरात से पानी लेने निकल पड़े। जैसे ही वो आगे बढ़े, दुश्मनों ने घेर लिया, बर्छियों से उन पर वार करने लगे। लेकिन हज़रत अब्बास भी बहादुर और शुजा थे। लाखों सिपाहियों का वो डटकर अकेले मुकाबला करने लगे थे, यहाँ तक कि उनके एक ही वार से दुश्मनों के सर क़लम हो गए और खून के फव्वारे या खून के ख़तरे इस तरह ज़मीन पर, रेत पर गिरने लगे जिस तरह से बारिश का पानी गिरता है। तो आइए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 51 पर अब हम आगे अगला हिस्सा देखते हैं इसका। तलवार का पानी, सफ़ा नंबर 51 पर चले हम आगे बढ़ते हैं। लड़के जब छीन लिया घाट तो चिल्ला के कहा, लड़के जब छीन लिया घाट तो चिल्ला के कहा, अब तुम्हारा है ये पानी कि हमारा पानी। प्यासे बच्चों का बिलखना जो नहीं भूला था, प्यासे बच्चों का बिलखना जो नहीं भूला था, उठा छाती से धुआं, आँख से टपका पानी। इतने में रोकने को आ गए फिर गौल के गौल, इतने में रोकने को आ गए फिर गौल के गौल, कहते जाते थे कि ले जाने न देना पानी, कहते जाते थे कि ले जाने न देना पानी। आप भी हो गए घोड़े पे संभल कर तैयार, आप भी हो गए घोड़े पे संभल के तैयार, ले लिया जितना भी छागल में समाया पानी। फिर खिंची म्यान से तलवार चले वार पे वार, फिर खिंची म्यान से तलवार चले वार पे वार, घाट पर लाल लहू से हुआ सारा पानी, घाट पर लाल लहू से हुआ सारा पानी। फिर भी लाखों से अकेले की लड़ाई कब तक, फिर भी लाखों से अकेले की लड़ाई कब तक, धूप लू प्यास थकन उस पे ना पीना पानी। फिर भी लाखों, हाँ, वार भरपूर चले घाव भी गहरे आए, वार भरपूर चले घाव भी गहरे आए, बह गया उतना लहू लाए थे जितना पानी। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर, यह हमें देखना है कि किस तरह से हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने मुकाबला किया था। उन्होंने अपनी बहादुरी, अपनी शुजाअत दुश्मनों के सामने दिखाई, अपनी तेग को, अपनी तलवार को दुश्मनों के सामने आजमाया, पुरजोश होकर आवाज़ लगाई कि ऐ दुश्मनों, अब बताओ कि ये पानी तुम्हारा है या हमारा। क्योंकि दुश्मनों के लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो अपने छागल में पानी भरने में कामयाब हो गए थे। और जब अचानक क्या हुआ कि दुश्मन पर चारों तरफ से हमला करने लगे, तो फ़ौरन उन्हें याद आया उनके खैमे के, उनके काफ़िले के बच्चों का बिलखना, तड़पना, पानी के लिए तरसना। वो बहुत परेशान होने लगे और उनके लोगों की गमज़दा कैफियत उन पर असर करने लगी। वो उनकी आंखें भर आई और फिर दरियाए फ़िरात से मुश्किल से में उन्होंने पानी जितना हो सकता था भर लिया। उसके बाद दुश्मनों की कई टोलियाँ, गौल के गौल जैसे कहा गया कि कई टोलियाँ हज़रत अब्बास को पानी पीने से, पानी लेने से रोकने लगी, और ये कहते हुए कि इसे पानी बिल्कुल भी नहीं लेने देना, चाहे जो कुछ भी हो जाए पानी ना पीने देना, धूप प्यास लो जो भी है इसे पानी नहीं लेने देना। हज़रत अब्बास ने भी क्या किया, मुश्किज़े में जितना भी पानी ले सकते थे। मुश्किज़ा दरअसल चमड़े की एक थैली होती है, बैग होता है, वाटर बैग जैसा, तो
جتنا سما سکتا تھا پانی انہوں نے لے لیا اور دشمنوں کا سامنا ان پر وار کرنے کے لیے آگے بڑھے، گھوڑے پر سنبھل کر بیٹھ گئے اور تلوار میان سے کھینچ کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے لہو سے اتنا انہوں نے حملہ کیا کہ دشمنوں کے ایسے لہو بہے کہ گھاٹ کا سارا پانی لہو کی وجہ سے لال ہو چکا تھا، سرخ ہو چکا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ تنہا تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ تنہا تھے، اور پھر تنہا تھے، دشمن بے شمار، لڑتے بھی تو کب تک لڑتے؟ سخت دھوپ، پیاس اور تھکان سے وہ بھی بہت زیادہ نڈھال ہو چکے تھے۔ دھوپ تھی شدت کی، لو لگ رہی تھی، پیاس اور تھکن کے مارے ان کا بھی برا حال ہو چکا تھا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم آگے کہ اس میں انہیں گہرے زخم بھی آئے اور بہت سارے زخموں سے خون بھی رس رہا تھا، بہہ رہا تھا۔ شاعر نے اس حالت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عباس کے جسم سے اتنا خون بہا جتنا کہ انہوں نے مشکیزے میں پانی بھرا تھا۔ یہاں پہ بتایا گیا نا، بہہ گیا اتنا لہو، لائے تھے جتنا پانی، جتنا انہوں نے پانی لایا تھا بیگ میں بھر کر کے، چھاگل میں بھر کر جتنا پانی لایا تھا اس سے بھی کہیں زیادہ پانی کی طرح خون بہہ گیا تھا۔ اور اب یوں لگ رہا تھا گویا کہ اب وار بھرپور چلے، گھاؤ بھی گہرے آئے، بہہ گیا اتنا لہو جتنا کہ وہ پانی لے آئے تھے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کٹ گئے ہاتھ بھی جینے کی بھی اب آس نہیں، کٹ گئے ہاتھ بھی جینے کی بھی اب آس نہیں، آپ بچ سکتے نہ تھے کون بچاتا پانی۔ اب دیکھیے یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ لڑتے لڑتے ان کے ہاتھ بھی کٹ گئے تھے اور اب جینے کی کوئی آس باقی نہیں تھی، دونوں ہاتھ شہید ہو چکے تھے ان کے۔ اس وقت جب کہ جینے کی کوئی امید بھی باقی نہیں تھی، وہ خود کو کیسے بچا سکتے تھے، کیسے ظالموں سے اپنے آپ کو بچاتے، اپنے خیمے والوں کو بچاتے، کس طرح وہ مدد کرتے، اور خود ان کا بچنا یہاں پر محال ہو چکا تھا، مشکل ہو چکا تھا۔ آپ بچ سکتے تھے نا، کون بچاتا پانی؟ اب خود کا ہی بچنا اتنا مشکل ہے تو پانی کو کیا بچاتے اور اپنے خیمے والوں تک کیا پہنچاتے۔ آگے دیکھیں ہم، آپ گھوڑے سے گرے ہائے سکینہ کہہ کر، آپ گھوڑے سے گرے ہائے سکینہ کہہ کر، سوچ یہ تھی کہ بھتیجی کو نہ پہنچا پانی۔ پھر ایک ہچکی آئی، ہچکی ایک آئی، لوئیں پھرنے لگی سانس اکھڑی، ہچکی ایک آئی، لوئیں پھرنے لگی سانس اکھڑی، نیل آنکھوں سے ڈھلا ماتھے سے ٹپکا پانی۔ دیکھیے یہاں پر پھر ہوا کیا کہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی تھی، کس بات کی؟ حالانکہ ان کے جسم پر کئی جگہ وار پڑے تھے، کئی جگہ زخم لگے تھے، کئی جگہ سے لہو بہہ رہا تھا، وہ تکلیف کا احساس نہیں تھا۔ ان کے ہاتھ کٹ گئے تھے، اس بات کا بھی انہیں کوئی غم نہیں تھا۔ انہیں جس بات کی تکلیف ہو رہی تھی یا جس بات کا شدت سے احساس تھا وہ یہ تھا کہ میری بھتیجی یعنی سکینہ جو ہے پیاس سے تڑپ رہی ہے اور اس تک میں پانی نہیں پہنچا پا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی، یہ سوچتے ہی آپ بھی گھوڑے سے گرے اور ہائے سکینہ کہہ کر ان کو یہ احساس ہونے لگا، یہ سوچنے لگے کہ میں پانی بھتیجی تک نہیں پہنچا سکا۔ شہادت کا معاملہ مکمل ہو چکا تھا، یعنی ایک ہچکی آئی۔ اگلی بار کیا بتائی گئی یہاں پہ؟ اگلی بات، ہچکی ایک آئی، لوئیں پھرنے لگی سانس اکھڑی، نیل آنکھوں سے ڈھلا ماتھے سے ٹپکا پانی۔ اب دیکھیں یہاں پر شہید ہو ہی رہے تھے، سانس ان کی اکھڑنے لگ گئی اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، آنسو ٹپک پڑے، پانی کی عدم رسائی کی شرمندگی تھی۔ حالانکہ انہوں نے جتنی ممکن ہو سکے بلکہ حد سے زیادہ انہوں نے کوشش کی تھی، جو بھی وہ کر سکتے تھے وہ سب کچھ انہوں نے کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ پانی لینے میں ناکام رہے۔ پانی لینے میں تو کامیاب ہو گئے لیکن پانی کی رسائی تک، وہ جہاں تک انہیں پہنچانا تھا اپنی بھتیجی اور خیمے کے لوگوں تک پانی جو پہنچانا تھا اس میں وہ ناکام رہے۔ اس بات کا انہیں شدت سے احساس ہونے لگا، اس بات کو لے کر کے وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اس جہان فانی سے پھر کوچ کر گئے، یعنی کہ وہ شہید ہو گئے۔ کھچکی آئی، ان کی لویں پھر گئی، کان کی جو لویں ہوتی ہیں وہ پھر گئی اور سانس ان کی اکھڑ گئی۔ آرزو ڈوب کے جب تھا لگائے تو کھلے، آرزو ڈوب کے جب تھا لگائے تو کھلے، اتھلی ندی میں نہ ہونے پہ ہے کتنا پانی۔ دیکھیے یہاں پر مقطع والا شعر ہے یہ، یہاں شاعر کہتے ہیں، خود سے مخاطب ہے، اے آرزو اس ندی میں غوطہ لگا کر اس کی گہرائی کا پتہ لگانے کی کوشش، یہ راز کھلم
کھلا کے کم گہری ہوتے ہوئے بھی اس میں کتنا پانی ہے. یعنی وہ جو دریائے فرات وہ بہت گہرا تو نہیں تھا لیکن اس میں بہت پانی تھا. اصل میں یہ کیا ہے، نسلی ترکیب ہوئی اس کی کہ غوطہ لگانے سے پتہ چلا کہ یہاں پر پانی کیا ہے، بہت ہی زیادہ ہے، حالانکہ پانی کے جو مقدار ہے یا سطح جو ہے وہ گہری نہیں ہے. دراصل یہاں بتانے کی یہ کوشش کی گئی کہ حضرت عباس کے ماتھے سے شرمندگی کا پانی اتنا بہا کہ ایک ندی رواں ہو گئی. اتنا زیادہ شرمندگی کا پانی بہہ رہا تھا. ان کو اس وقت یہ اندازہ ہوا کہ جب میں غوطہ لگایا، اس کا اندازہ اس وقت ہوا جب اس میں غوطہ لگایا گیا تو معلوم پڑا کہ یہ تو شرمندگی کا پانی اتنا زیادہ ہے کہ ندی بہہ رہی ہے. تہہ میں جاتے گئے لیکن زمین کی سطح نہیں ملی. مراد یہ کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بھتیجی سکینہ کو پانی نہیں پہنچانے پر بہت زیادہ شرمندہ ہو رہے تھے. بہت انہیں کوفت ہوئی تھی اس بات کو لے کر کہ میں نے اپنی بھتیجی کو پیاسا ہی رکھا، میرے ہوتے ہوئے میری بھتیجی پیاسی رہ گئی. حالانکہ اس میں ان کا کوئی دوش نہیں، کوئی قصور نہیں. ان سے جو ممکن ہو سکا تھا انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر، شہید ہو کر بھی بہت کچھ کر دکھایا تھا. لیکن اس کے باوجود جاتے جاتے اس دنیا سے شرمندگی اپنے ماتھے پر سجائے چلے گئے کہ انہوں نے اپنی بھتیجی کو پیاسا ہی رکھا، ان کے ہوتے بھتیجی پیاسی رہ گئی. اس بات کا انہیں شدید احساس رہا. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ مرثیہ، یہ نظم مکمل ہوئی. امید ہے آپ تمام کو سمجھ آئی ہوگی. آپ اس مرثیے کے الفاظ معنی سمجھیے، پڑھیے، لکھیے اور کوشش کیجیے اس کی سرگرمیاں مکمل کرنے کی. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اگلی سرگرمی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.